راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ یونس۔ آپ سبوں کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور خدائے کریم سے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، آپ کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہے، آمین۔ سامعین، ہم لوگ ہمیشہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو اچھے سے اچھے طریقے سے کریں، لیکن بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے ہم کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے ہمیں، جیسا کہ پچھلے دنوں میرے ساتھ ہوا۔ میں کپڑے دھو رہی تھی اور دھونے کے بعد جب انہیں سکھانے کا وقت آیا تو اچانک سے ڈرائر نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کام کرتے ہوئے مشین خراب ہو جاتی ہے، یا پھر سفر کر رہے ہوں تو بائک پنکچر ہو جاتی ہے، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی سچویشن میں بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو بائک کو ہی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری تلاش کر لیتے ہیں، اور جب وہ بہتری تلاش کر لیتے ہیں تو وہ اپنی مشکل سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنی پریشانی میں بھی خوشی کا راز تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عورت تھی، وہ ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے دن کی اچھی باتوں کو لکھتی، اور ایک رات وہ لکھتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرا شوہر رات کو زوردار خراٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ رشتہ داروں کو عیدی دینے میں میرا سارے کا سارا پرس خالی ہو جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے رشتہ دار دیے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو زندگی کتنی بے رونق ہوتی۔ تو اس طرح سے اگر ہم زندگی کو جینے کا یہ نیا طریقہ سیکھ جائیں، اس انداز کو اپنا لیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، پریشانیوں پہ بجائے اس کے ہم شکوہ کریں، غصہ کریں، خود پہ اس مسئلے کو طاری کر لیں، اس کی بجائے اس کا حل ڈھونڈیں اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، تو اس سے ہماری اپنی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ان کی زندگیاں بھی پرسکون رہیں گی۔ آئیے ابھی خدا تعالیٰ کی پاک نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ سن رہے تھے ہم تلاوت، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص جو خدا سے ڈرتا ہے، اس کے خوف میں رہتا ہے، وہ کسی بھی بری خبر سے نہیں ڈرتا، کسی بھی طرح کے حالات میں پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ بچائے گا۔ تو آئیے اسی مہربان خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور مل کر سنتے ہیں آج کا بابرکت حمدیہ گیت۔ صدا مہربان مہربان مہربان، رحم و دعوت کے ہے کمال، پلے آئی کردہ سب نانال، سب خلق دوستوں ہے نہال، مہربان مہربان مہربان، نہایت
تیرا نام کہ تو مبارک ہے مدام. مہربان 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 نہایت رحیم خدا. مہربان مہربان مہربان. سب تیری بادشاہی دی. مہربان 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 بزرگی دس رہند بھی. مہربان 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 ہو کر دے رہندے ہیں بیان تا سارے لوگ کی لین پہچان کہ تیری قدرت پہ پایا. مہربان 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 نہایت رحیم خدا. مہربان مہربان مہربان. بادشاہی تیری بھی. مہربان 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 ہمیشہ تکر رہے گی. مہربان مہربان. سن رہے تھے ہم حمدیہ گیت، اور ابھی میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی ساتھی پروگرام کا پتہ نوٹ فرما لیں تاکہ آپ رابطے میں رہ سکیں اور ضرور اپنے خطوط اور SMS ہمیں بھیج سکیں، ہمیں فون کال کر سکیں. تو آپ ہمیں خط بھیج سکتے ہیں جس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. آپ ہمیں فون کال اور SMS کریں گے جس کے لیے نمبر ہے 0333482596 واٹس ایپ پہ بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں جس کے لیے نمبر ہے 0305337710. فیبا ریڈیو کے پروگرامز کے لیے ویب سائٹ ہے www.fibaradio.pk. فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. تو ضرور ہمیں خط میسج لکھیے گا، فون کال کیجیے گا اور پروگرام میں شرکت کیجیے گا. ابھی میرے پاس ایک میسج موجود ہے جسے لکھتے ہیں طاہر منیر طاہر صاحب، چودھری فہیم نور صاحب اور عبدالغفور کیسر صاحب، اور آپ کہتے ہیں کہ جوشوا جی کا پیش کردہ پروگرام ہمیشہ کی طرح دل میں دھڑکنوں کی طرح بس گیا ہے. ابتدائی گفتگو آپ کو بہت پسند آئی جس میں بزرگ خاتون رانی ماں کے متعلق بات چیت کی گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ حمدیہ گیت سن کر بھی بہت برکت ملی، قدرت کے کرشمے سے بھی بہت معلومات حاصل ہوئی، حادثات سے بچاؤ بھی ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوا، اور غلام سرور بلوچ کا میسج بھی آپ کو بہت پسند آیا. تو طاہر منیر طاہر صاحب، چودھری فہیم نور صاحب اور عبدالغفور کیسر صاحب، پروگرام سننے کے لیے، میسج لکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سنگت ریڈیو لسنرز کلب مظفر گڑھ سے لکھتے ہیں ملک اللہ بچائے کھوکھر صاحب، اور آپ کہتے ہیں کہ
प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत ही शौक से सुनते रहते हैं। प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बहुत दिलचस्प हैं, आपके पसंदीदा हैं। तो मलिक अल्लाह बचाए खोखर साहब, आप प्रोग्राम सुनते हैं, ये आपकी पसंदीदगी का बायस बनता है। हमें बहुत खुशी हुई है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से मैसेज लिखने के सिलसिले को जारी रखें। मास्टर महबूब अहमद साहब, जो कि बानी है मास्टर रेडियो लिसनर्स क्लब फैसलाबाद पाकिस्तान के, आप हमें मैसेज लिखते हैं कि प्रोग्राम आदिल मुश्ताक साहब की मेज़बानी में सुना, बहुत ही अच्छे अंदाज से इब्तिदाई गुफ्तगू की गई। तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत सुनकर आपको बहुत बरकत मिली और सराय के ड्रामे को आपने बहुत पसंद किया है। इसके साथ साथ आपने वर्ल्ड रेडियो डे पर मीटिंग में शमूलियत की और आपको बहुत अच्छा लगा। तो मास्टर महबूब अहमद साहब, आपने प्रोग्राम को सुनकर पसंद किया, मैसेज किया और इसके साथ साथ आपको सभी लिसनर्स के साथ और राह जिंदगी की पूरी टीम के साथ मिलकर खुशी हुई। इस बात को जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह मोहब्बतों के इस सिलसिले को जारी रखें। अमजद खान साहिब और आयशा खान साहिबा लिखती हैं बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से, और आप कहते हैं कि प्रोग्राम आदिल मुश्ताक की रस भरी आवाज में सुना, बहुत पसंद आया। तिलावत कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत, खतूत और सराय की ड्रामा, सभी कुछ आपको बहुत पसंद आया। शुक्रिया आपका अमजद खान साहिब और आयशा खान साहिबा। बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से लिखते हैं साजिद खान साहिब, हकीम सदीक माखा साहिब और असलम खान साहिब, आपने प्रोग्राम सुना आदिल मुश्ताक की मेजबानी में और आपको सभी सिलसिले बहुत पसंद आए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए और मैसेज भेजने के लिए। तो खतूत और SMS का सिलसिला यहाँ पर खत्म होता है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मिलकर सुनते हैं ड्रामा चिरागे राह, जिसमें आज हम हजरत इजहाक और हजरत याकूब की जिंदगी के हवाले से छठी किस्त सुनेंगे। आका ऐसा। हाँ, क्या चाहते हो, बोलो। आका, अब तो काफी अंधेरा फैल रहा है, मेरा ख्याल है रुक ना जाएं यहाँ। रुक जाए? समझते नहीं हमें जल्दी जाना है। लेकिन हमारे आदमियों के लिए सारी रात चलना मुश्किल है जनाब, और फिर उनके तो हथियार भी काफी भारी हैं। कुछ भी हो, हमें हर सूरत में दरिया तक पहुंचना है, याकूब को वहीं रोकने के लिए। जी आका, लेकिन आका मेरी समझ में नहीं आता कि हम मुसल्लह होकर क्यों जा रहे हैं और इतने सारे लोग। 20 साल के बाद अब अपना बदला ले ही लूंगा। मुझे उसके नाम से भी नफरत है। लेकिन आका, आपके भाई के खादम तो सुलह के साथ आए थे। सुलह? वो तुम सबको धोखा देकर गए हैं, धोखा। याकूब को मैं जानता हूं। याकूब सुलह के साथ नहीं आ रहा, वो मेरी जमीन भी मुझसे छीन लेना चाहता है। देख लूंगा मैं उसे। चलो सब, तेज चलो। बहन राखिल, हमारे सरताज याकूब रात वापस नहीं लौटे, खुदा करे वो ठीक हों। हाँ लिया बहन, मैं भी सारी रात ना सो सकी। मैं भी नहीं सोई। वो कहते थे कि वो दुआ करना चाहते हैं। मैं तो भेड़ियों की आवाजें ही सुनती रही। राखिल, राखिल, वो देखो। वो तो सरताज हैं, लेकिन वो लंगड़ा क्यों रहे हैं? अरे हाँ, उन्हें क्या हुआ? खाना तैयार है, सख्त भूख लगी है। तैयार है सरताज, अभी खाना देती हूँ, पहले ये दूध पी लें। क्या हुआ सरताज? मैं सारी रात जोर आजमाई करता रहा। जोर आजमाई? हाँ, तुम जानती हो मैं सौ से कितना डरा हुआ था, इसीलिए तो मैं खुदा से दुआ कर रहा था। और फिर अचानक एक मर्द मेरे पास आया और मुझसे कुश्ती लड़ने लगा। कुश्ती लड़ने लगा? हाँ, हम कुश्ती लड़ते रहे। सुबह तक मैं जीत रहा था कि तो फिर? और फिर राखिल, उसने मेरी रान को अंदर से छुआ, जिससे मेरी नस चढ़ गई। तो कौन था वो? उसने मुझे नाम नहीं बताया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? सुबह होने ही वाली थी तो उसने कहा कि दिन चढ़ रहा है, मुझे जाने दो।
میں نے کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک تم مجھے برکت نہ دے. تمہیں پتا ہے میں جانتا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خدا تھا. اوہ خدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ میری آزمائش کرنے آیا تھا. جب اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا یعقوب. ہاں تو پھر اس نے کہا آج کے بعد تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا. اسرائیل؟ اس کا مطلب تو خدا سے زور آزمائی کرنے والا ہے. اور پھر اس نے کہا تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب آیا. اچھا. اور پھر اس نے مجھے برکت دی. کیا تم یقین کرو گی میں خدا سے لڑ رہا تھا. خدا سے؟ لیکن خدا سے لڑنے والا تو زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن دیکھو میں زندہ ہوں اور اس نے مجھے برکت بھی دی ہے. ہاں سرتاج، خدا نے عیساؤ کے بارے میں بتایا آپ کو؟ ہاں، خدا نے کہا عیساؤ تجھے قبول کر لے گا. اب میں نہیں ڈرتا راخل. دیکھا نہیں تم نے، خدا نے بھی مجھے قبول کر لیا ہے. خدا نے آپ کا نام اسرائیل رکھا. کتنی عزت ملی آپ کو سرتاج. سن رہے تھے ہم ڈرامہ چراغ راہ. اور بے شک جب ہم خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں تو باقی سبھی لوگوں کی نظر میں بھی ہم مقبول ٹھہرتے ہیں. اور اسی لیے کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. آئیے ابھی بڑھتے ہیں سلسلہ آئینہ کی جانب، جس میں آج گفتگو ہو رہی ہے سادگی اور فیشن کے درمیان. آئیے سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے ان دونوں کے بیچ میں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ سادگی، فور گاڈ سیک تم ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش مت کرو. میں جہاں بھی جاتا ہوں تم میرا پیچھا کرتی ہوئی وہاں جہاں پہنچتی ہو. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہارا پیچھا کرتی ہوں اور تمہارے پیچھے جاتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ میں تو پہلے سے وہاں ہوتی ہوں. تم بعد میں آتے ہو اور اب تو تم زبردستی میری جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہو. کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا. تمہاری جگہ؟ ارے بیبی، مجھے تمہاری جگہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ میری ایسی کوئی خواہش ہے. میں جہاں بھی چاہتا ہوں اپنی جگہ خود بنا لیتا ہوں. کیا سمجھی؟ جگہ لینا اور بات ہے اور چھیننا دوسری بات. جناب جی، تم میری جگہ لے نہیں رہے بلکہ دونوں ہاتھوں سے چھین رہے ہو. واو، واہ رے واہ، یہ بھی اچھی گئی تم نے. میرے خیال میں نے کبھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی. کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تمہیں کیسے لگا کہ میں تمہاری جگہ چھین رہا ہوں؟ تو سنو، تمہیں اپنا لینے والے میرا مذاق اڑاتے ہیں اور تو اور میرے ساتھ چلنے والے لوگوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، انہیں گنوار کہتے ہیں. تو تمہارا ساتھ دینے والے لوگ بھی کچھ کم نہیں. وہ بھی مجھے دیکھ کر برے منہ بناتے ہیں، بہت برا منہ بنا لیتے ہیں. مجھے بھی بہت سی باتیں سہنی پڑتی ہیں اور تمہیں گوار کہنے پر اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ ارے بابا، گوار کو گوار ہی کہا جائے گا نا. ایکچولی گوار ہوتا ہی گوار ہے. دیکھو، تم ایسے الفاظ کم از کم میرے لیے استعمال نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تم تو میری عظمت کو اچھی طرح جانتے ہو. کیسے بڑے بڑے عظیم لوگوں نے مجھے شعار زندگی بنایا اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے. ویل بھی سادگی، وہ زمانے اور تھے، یہ اور زمانہ ہے. وقت پہلے جیسا نہیں رہا بابا، زمانہ بدل گیا ہے. اب تو نئے زمانے کی بات کرو. نیا زمانہ ہے، نیو ایرا. ہاں بھیا، زمانہ بدل گیا ہے اور نیا زمانہ آ گیا ہے، مگر میری وقت کم نہیں ہوئی. مجھے اپنا لینے والے افراد آج بھی سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر مجھے اپنانے میں خرچ بھی کیا آتا ہے. یہ تو تم مانو گے کہ میں کم خرچ اور بالا نشی ہوں. ایکچولی تمہاری اسی صرفے نے تمہارے بے رنگ و رونق تمہیں کر دیا ہے. مجھے دیکھو،
जहाँ जाता हूँ वहाँ की रौनक गहमा गहमी हर तरफ इजाफा हो जाता है। छा जाता हूँ हर जगह में, छा रहा हूँ। तुम महंगाई में इजाफे का बायस हो। तुम्हारी वजह से गरीब तबका पिस रहा है और तुम्हारी ही वजह से माशरे में बहुत सी बुराइयां जन्म ले रही हैं। वेल, ऐसा कुछ नहीं है बीबी। ये तो तुम मुझसे जेलस होकर इल्जाम तराशी पर उतर आई हो। इल्जाम मत लगाओ। मैं तुमसे क्यों जेलस होंगी भला? मैं तो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखा रही हूँ। वाह, वेल, इसलिए कि तुम हर लिहाज से मुझसे पीछे रह गई हो। लेकिन देख लो, हर तरफ मेरा राज है, हर कोई मेरे पीछे भाग रहा है। इसी भाग दौड़ के नतीजे में माशरे में बुराइयां जन्म ले रही हैं। जिंदगी तंग होकर रह गई है। अब तो मैं जिंदगी के हर शोबे पर छाता जा रहा हूँ। हर कोई मुझे अपना रहा है। वो दिन दूर नहीं कि तुम भी अपनाओगी। हाँ, तुम। और हाँ, मेरा अगला निशाना भी तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सुना हमने सिलसिला आईना। साथियों, आगाज में हम बात कर रहे थे कि अक्सर औकात जब हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं तो बहुत दफा हम काबू खो देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और इससे क्या होता है, हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और उस मसले का हल ढूंढने में भी हमें मुश्किल होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम हिकमत अमली का इस्तेमाल करें, अक्ल से उस मसले का हल तलाश करें, तो हम उस मुश्किल में से ना सिर्फ बाहर निकल आते हैं, उससे लुत्फ अंदोज भी होते हैं और यूं हम जिंदगी को जीने का फन भी सीख जाते हैं। आइए अभी हम अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर झुकाएं और मिलकर करें दुआ। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम आपकी हुजूरी में आते हैं और आपसे इल्तिजा करते हैं, खुदावन पाक खुदा, जिंदगी के मामलात में जब कभी भी हम मुश्किल का शिकार हों तो फजल बख्श दीजिए कि हम गुस्सा करने की बजाय, उस मुश्किल को सर पर सवार करने की बजाय आपकी दी हुई हिकमत का इस्तेमाल करें, उस मुश्किल का हल तलाश करें और उसमें से बाहर निकल कर आएं। खुदावन पाक खुदा, अपने तमाम तर सामईन के लिए हम आपकी हुजूरी में इल्तिजा करते हैं, इन्हें बहुत बरकत दीजिए, इनकी तमाम तर मुश्किलात को आसान कर दीजिए और तमाम तर बीमारों को शिफा दीजिए। इसके साथ साथ हमारे मुल्क पर भी अपना रहम वाला हाथ बढ़ा दीजिए। इस दुआ को हम मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आपकी मेजबान उज़मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।